بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو ہر جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھلی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھیں۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ پھر ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت باریش سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ کہاں ہیں؟ آپ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ آخرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگا، میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ مسجد میں آئے تو صحابہ کرام سب کے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سب سمجھ کر محمد ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور وہ سب آہ و بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تھا، تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے جو مجھے حضور کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گو تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھی، سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا، تو رات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور کی قبر تشریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ واحد یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان بھی لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے، اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے، یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہی آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اب سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔